هل امتلأت وتقولوا هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة. ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بزرگی و بڑائی کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما مدبر انس و جان کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات میں اکیلا ہے تنہا ہے لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. تمام تعریفات اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہماری زندگی سے لے کر موت تک کی تمام چیزوں کو ہماری دنیاوی زندگی میں جمع کیا اور ہماری ضروریات سامان کو بنا بھی دیا. درود و سلام ہو شافع محشر ساقی کوثر آمینہ کے لال تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہ کلام کو اپنی امت تک پہنچایا جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے تعلق رکھنے والی آیات کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو رکھا گیا. تو انشاءاللہ انہی آیات کریمہ اور حدیث نبوی کی روشنی میں اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کی جائے گی موضوع یہ ہے مثالی گھرانہ کیسے بنائیں. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر ہوتا ہے، ہر کسی کا گھر ہوتا ہے، لیکن ایسی صورت میں آج کا یہ جمعہ مثالی گھرانہ کیسے بنایا جائے، مثالی گھرانے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا طریقہ بتائے ہیں، انشاءاللہ وہ آج آپ لوگوں کے سامنے سنایا جائے گا. کیونکہ گھروں کی اصلاح، گھروں کے اندر کے بگاڑ کو دور کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر وہ آدمی جو اپنے اندر احساس عمل کی چنگاری لے کر بیٹھتا ہے اور وہ ہر آدمی جو اپنے اندر عقل و شعور والا بنتا ہے، بالغ بنتا ہے، اپنے وسائل کا احساس کسی آدمی کے اندر آتا ہے، تو گھر چلانے والے ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بڑے پر، ہر ذمہ دار پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کیسے کرے اور اپنے گھر کے اندر ہونے والے بگاڑ کو کیسے خاتمہ کرے اور اپنے گھروں کے اندر لا الہ الا اللہ کی صلاحوں کو کیسے بلند کرے. یہ ہر گھر والے کی اپنے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اسی پیش نظر آج آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھی جائے گی کہ ہم اپنے گھروں کو مثالی گھرانہ کیسے بنائیں اور اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں. جیسا کہ ہم اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، جانداروں سے مراد چاہے انسان ہو، جانور ہو، چرندے پرندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، چونٹیاں ہوں، دنیا کے اندر بسنے والی ہر جاندار
اپنے لیے ایک گھر مقرر کرتا ہے، انسان کا بھی یہ گھر ہوتا ہے، اور گھر یہ انسان کے لیے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، معاملات کے مکمل طور پر ادا کرنے اور ضروریات کے ادا کرنے کے لیے ایک انسان کا ایک گھر ہوا کرتا ہے، اور ایک انسان کا ایک گھر ہونا بھی چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کو آسانی کے ساتھ اور اپنی دنیاوی زندگی کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کرنے والا بن جائے۔ جب انسان کا گھر ہوتا ہے، انسان کو بازار میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی ڈر، کوئی فتنہ محسوس ہوتا ہے تو بازار کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آدمی اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ بازار کی پرفتن دور سے بچنے کے لیے آدمی اپنے گھر میں آ کر اپنے آپ کو پناہ لے لیتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے، اور بازار سے جو آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، گھر میں آنے کے بعد انسان کو تمام کی تمام راحت، سکون، چین و سکون انسان کو نصیب ملتا ہے۔ اسی لیے جب پرندہ اپنے گھر سے باہر جاتا ہے خالی پیٹ، اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے، اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے، اپنے بچوں کے کھلانے کا انتظام کرا لیتا ہے، تو پرندہ اپنے گھر کو واپس آ جاتا ہے۔ اگر چونٹی اس کے لیے کوئی غذا کو تلاش کرتی ہے، نکل جاتی ہے، جب اس کے لیے غذا مل جاتی ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، تو اپنے بل کو واپس آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کا ایک طریقہ بھی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جس خون اور پسینے کو ایک کر کے میں اچھا رہوں، میرے بیوی اور بچے خوشحال رہیں، میرے ماں باپ کو میں کسی طرح کی تکلیف نہ دوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے چین و سکون کی زندگی اور ماحول کو اچھی بنانے کی کوشش کروں، تو اس نیت سے آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ جب پورے کا پورا معاملہ کاروبار کا محنت کرنے کا ختم ہو جاتا ہے تو آدمی گھر کو آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب ایک آدمی راتوں رات، کئی رات تک، کئی گھنٹوں تک رات میں باہر گھومتا ہے تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ کیا تمہارا گھر نہیں ہے کہ تم جاؤ تمہارے ماں باپ کے پاس، تم جاؤ تمہارے گھر کے پاس، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر جو تمہارا گھر بنایا گیا ہے اس گھر کے اوپر بھی تمہاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لوگ تانا مارتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کیسے آوارہ گھوم رہا ہے، کیسے اپنے آپ کے اندر مکاریوں کے علامتوں کو لایا ہوا ہے۔ تو لوگ اس کو تانا مارتے ہیں اگر وہ گھر نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کا گھر کو آنے کے لیے دیری ہو جاتی ہے تو گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور عیسیٰ و اقارب رشتہ دار بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا پتہ ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی اب تک ہمارے گھر کو واپس نہیں لوٹی ہے یا نہیں لوٹا ہے۔ تو بھائیوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں محنت مشقت کر کے اپنے گھر کے لیے اناج کو تیار کرتا ہے اور اناج کے جمع کرنے میں کوشش کرتا ہے، تو ایسے ہی انسان کے لیے اپنے گھر کے بنانے میں بھی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کو مستقل ذاتی مکان، ایک خاص گھر ایک ہر انسان کا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بتایا، اے آدم علیہ السلام، یہ جنت تمہارا گھر ہے، یہ جنت تمہارا مقام ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس کے اندر رہتے ہوئے مزے سے کھاؤ اور پیو، عیش و آرام کی، خوشی کی زندگی گزارا کرو۔ آدم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے نام سے ایک گھر بنایا تھا، لیکن بعد میں نافرمانی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کا گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی آدم علیہ السلام نے اپنے گھر کی تعمیر کی۔ اور دوسری بات، اگر ہم قرآن کا، احادیث کا مطالعہ کریں
تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے خاص گھر میں بنا لیتے ہوئے انسان کے لیے اسلام نے بہت ساری تعلیمات کو فراہم کیا ہے، جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی کا ایک گھر ہوا کرتا تھا، ہر نبی اپنے لیے یہ گھر بنا لیے کرتے تھے جہاں پر ان کی تمام ضروریات زندگی، ضروریات سامان، ان تمام چیزوں کو مہیا کیا تھا۔ یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سمود کی طاقتوں کو بتایا کہ یہ اپنے گھروں کو بنانے کے لیے بڑے بڑے چٹانوں کو اپنے ہاتھوں سے نقش و نگاری کرتے تھے، بڑے بڑے چٹانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھودتے تھے اور ان کے اندر پورے کا پورا گھر، عمارتیں، کمرے وغیرہ بنا لیتے تھے اور ان چٹانوں کو کھود کر تلاش کر پورے کا پورا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ تو آج اپنی دنیاوی زندگی میں اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاثیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نکالنے سے پہلے آپ کا ایک خاص گھر بھی تھا، ایک خاص گھر بھی تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے خاطر ہم تجھے تیرے گھر سے نکال رہے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال میں کر رہا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص گھر تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور مسجد نبوی کے قریب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل متصل قریبی علاقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریبی جگہ میں تمام کے تمام امہات المؤمنین کا ایک ایک کمرہ، ایک ایک حجرہ بنا دیا، کیونکہ آج لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آدمی اپنا خاص گھر نہیں بنانا چاہیے، کہ آدمی اگر خاص گھر بنا لے گا تو یہ دنیاوی معاملہ ہوگا، دنیا میں پڑ جائے گا، اسی لیے آدمی کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے زیادہ ترجیح دے گا، میں کرائے کے مکان میں رہوں گا اور ایسے میری زندگی گزر جائے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی کا خاص گھر ہونا، ایک آدمی کا مستقل اس کا ذاتی مکان ہونا، یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور گھر یہ انسان کے معاشرے کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور انسان کی کامیابی، انسان کا وصف اور انسان کا وقار، انسان کا درجہ اس کے خاص گھر کو دیکھ کر دیا جاتا ہے کہ آج ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان چیزوں کا دیکھتے ہیں۔ لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ایک انسان کے لیے بالخصوص امت محمدیہ کے لیے جہاں پر گھر بنانے کی تعلیم دیا، جہاں پر انبیاء کے طریقے کو بتایا کہ انبیاء کا ایک خاص گھر ہوا کرتا تھا، تمہارا بھی ایک خاص گھر ہونی چاہیے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو گھر بنانے کی تاکید کیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گھر بنانے کی تعلیم دیے ہیں، وہیں پر اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی تعلیم دیے ہیں۔ آدمی گھر تو بنا لیا، اس کے گھر میں اس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے قبیلے کے افراد وغیرہ بھی ہیں، لیکن جیسے ایک آدمی اپنی ذمہ داری سے لے کر گھر بنا لیتا ہے، اب آئندہ آنے والی ذمہ داری اس آدمی کی یہ ہوتی ہے گھر تو بنا لیا لیکن گھر کی اصلاح کے کیسے کیا، گھر کی اصلاح کے لیے کون سا طریقہ اپنایا، اور گھر کے اندر جو آنے والی بگاڑ ہے اس بگاڑ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اپنی بیوی کے اندر سے، اپنی اولاد کے اندر سے، اپنے گھر میں پائے جانے والے بگاڑ کو کیسے دور کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں ضرور سوال کرے گا، کیونکہ گھر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے لیے بیوی، اہل و عیال، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، اعزاء و اقارب، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اسی لیے ہم تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو تو بنا لیے لیکن ہم کہاں تک اپنی اصلاح کیے، ہم کہاں تک اپنے گھروں کے لیے، اپنے
اندر آنے والے بگاڑ کو ہم نے دور کیا، کہاں تک ہم نے اپنی اولاد کے اندر پائے جانے والے بگاڑ کو دور کیا، کہاں تک ہم نے اپنے اندر ہونے والے بگاڑ کو دور کیا، اور کہاں تک ہم نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے اندر پائے جانے والے غلطیوں کو، کمزوریوں کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ آج معاشرہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ غلطی ہے، فلاں کے اندر یہ کمزوری ہے، فلاں کے اندر یہ خامی ہے، فلاں کے اندر ایسی غلط صحبت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے ایک دوسرے پر نشانہ بنا دیتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے دوسروں کو نشانہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ آج لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر معاشرے کی اصلاح پر نعرے لگاتے ہیں کہ سوسائٹی کی اصلاح کی جائے، مسجدوں کی اصلاح کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ معاشرے کی اصلاح نعرہ بازی سے اصلاح نہیں ہوتی۔ معاشرے کے اندر پائی جانے والی غلطیاں، کمزوریاں بول کر بیٹھنے سے، نعرہ بازیاں کرنے سے کسی کی غلطی، کسی کی خامی، کسی کی کمزوری یا کسی کے گناہوں کے کام، برے کرتوت انسان کے لیے دور نہیں ہوتے، جب تک کہ معاشرے کے اندر پایا جانے والا ہر فرد اپنی ذات کی اصلاح کرے، اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی اپنے اندر ذمہ داری کو برتے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے کے اندر گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، ہم معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، تو معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا طریقہ آدمی اپنی اصلاح کرے۔ معاشرے کے لیے سب سے پہلا طریقہ اصلاح کے لیے آدمی اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ ہر آدمی اپنی اصلاح کرے گا، ہر آدمی کی اصلاح ہو جائے گی، ہر آدمی کی کمزوری دور ہوگی، ہر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر آدمی جب اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے گھر کی اصلاح کر لے گا، تو اس کا گھر اس کے معاشرے میں آتا ہے، اور اس کا گھر اس کے گاؤں میں آتا ہے، اس کا گھر اس کے محلے میں آتا ہے۔ تو گویا کہ ایک آدمی کا اپنی ذات کی اصلاح کرنا اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کے برابر ہے۔ ایک آدمی کا اپنے گھر کی اصلاح کرنا اپنے محلے کی، اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی اور اپنے گاؤں کی اصلاح کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کی اصلاح کے لیے اتنی اہمیت دلائے کہ لوگوں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جب تم ایک گھر بسانے کے لیے جاتے ہو تو تمہارا گھر بسانے کا سب سے اہم ذریعہ عورت ہوتی ہے، عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر تم میں کا کوئی آدمی شادی کے لائق ہوا ہے، نکاح کا پیغام رکھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے گھر کی اصلاح کے خاطر، اپنی آئندہ آنے والی نسل کو شریعت اسلامیہ کے پابند بنانے کے خاطر تم ایسی عورت کی اصلاح کرو، ایسی عورت سے نکاح کرو جس عورت کے اندر دینداری ہو، جس عورت کے اندر صالحیت ہو، جس عورت کے اندر پاک دامنی ہو، جس عورت کے اندر اصلاح کا معاشرہ کے اپنے اندر جذبات کو لے کر ابھرنے والی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ الدنیا کلھا متاع، یہ پوری کی پوری دنیا ساز و سامان کی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمت، دنیا کی سب سے بہترین چیز، دنیا کی سب سے عمدہ ترین چیز، دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز، دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی چیز انسان کو ملے گی تو وہ کون ہوگی، وہ کیا چیز ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ وہ نیک عورت کسی انسان کی زندگی میں آ گئی، اگر آپ نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نیک عورت سے، ایمان والی عورت سے شادی کر لیا تو اس کا گھر بھی جنت بن جائے گا، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی آسانی کے ساتھ اصلاح ہو سکے گی۔ اگر کوئی لڑکی شادی کے لائق ہو چکی ہے، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایسے لڑکے کو انتخاب کرے جو لڑکا دیندار ہو، جو لڑکا نیک ہو، اور جو لڑکا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صالحیت کو معاشرے کے اندر عام کرنے والا ہو۔ ایسے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں
اصلاح معاشرہ، اصلاح گھر، اصلاح البیوت کے لیے یہ آج امت مسلمہ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ گھروں کی اصلاح کے لیے مرد کا نیک ہونا جتنا ضروری ہے عورت کا بھی نیک ہونا اتنا ضروری ہے۔ گھر کی اصلاح کے لیے عورتوں کی نیک اور عورتیں کی صالحیت ہونا جتنا ضروری ہے مرد کے اندر بھی صالحیت ہونا اتنا ضروری ہے، کیونکہ نیکی لوگوں کو ملاتی ہے، نیکی رشتوں کو جوڑتی ہے اور نیکی گھروں کی اصلاح کرتی ہے۔ جب یہی میاں بیوی کے تصورات، یہی نیک جوڑے کے خیالات، یہی نیک میاں بیوی کے مکمل طور پر خیالات ایک دوسرے سے ملیں گے تو آئندہ آنے والی نسل کے لیے اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا بنا کے معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان دیں گے، معاشرے کے لیے بہترین افراد کی ایک جماعت دی جائے گی۔ اسی لیے یہ گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے کہ شادیاں جو کرنا ہے نیکی کے بل بوتے پر، دینداری کے بل بوتے پر کرنا یہ بے حد ضروری ہے، اور گھروں کی اصلاح کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ، لوگوں تم میں کا جب کسی آدمی کے اندر یہ گھر بنایا جاتا ہے، کسی آدمی کا گھر ہے، کسی آدمی کے گھر میں جب کوئی افراد رہتے ہیں تو ان کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلباً ذاکرا قلباً شاکرا، کہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ گھر میں رہنے والے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر چاہے عورت کا مسئلہ ہو چاہے مرد کا مسئلہ ہو، عورت کی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شوہر کی تابعداری کا مسئلہ ہو یا مرد کی کمائی کا مسئلہ ہو، یہ تمام کے تمام معاشرے کے اندر مرد اور عورت کو جو ایک گھر میں رہتے ہیں اپنے گھر کی اصلاح کے لیے ان کو شکر گزار ہونی چاہیے۔ عورت کو مرد کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ مرد کو عورت کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح دونوں کے درمیان اگر خیالات کے اندر اور دونوں کے اندر معاملات میں اگر برابری رہے گی تو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے والی بن جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں رہنے والے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی دعوت دیں، صبح و شام کے دعاؤں کی پابندی کرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی تعلیمات کو، اس کی تلاوت کو اپنے گھر والوں کے اندر ایک انتخاب کرائیں اور تعلیم دی جائے، تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے جب ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر تمجید تحلیل بیان کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمارے گھروں میں بیان کی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں آنے والی تمام کی تمام کمزوریوں کو، بگاڑ کو اور خامیوں کو دور کرے گا، کیونکہ یہ اسلام کا اصول ہے۔ ایک ایسا گھر جس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایسے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، ایسے گھر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اپنے گھروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لیے ان گھر والوں پر دعائیں مانگتے ہیں یہ فرشتے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھروں میں خیر و برکت کو نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکونت اس گھر کے اندر نازل ہو جائے گی، اور جس گھر میں اللہ کی خیر و برکت آ گئی، اللہ کی رحمت آ گئی، وہ گھرانہ چاہے وہ سکون والا گھرانہ بن جائے گا، وہ گھرانہ دنیا کے اندر ہی ایک جنت کا منظر اس کے گھر میں آ جائے گا۔ اور ایسا گھرانہ جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک ایسا گھرانہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سنائی دیتی ہیں، تلاوت کیے جاتے ہیں، تو ایسے گھرانے کے اوپر شیطان کے ہتھکنڈے کام نہیں آتے، اور ایسے گھرانے کے اوپر جن جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور ایسے گھرانے کے اوپر نظر بد کے اثرات نہیں ہوتے، اور ایسے گھرانے کے اوپر برے اثرات نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فإن بیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخل الشیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ کیا معنی ہوا کہ جہاں پر قرآن قبرستان
قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، قبرستان کے اندر ہنسی خوشی کے معاملات نہیں کیے جاتے، قبرستان کے اندر کوئی جا کر نکاح اور ولیمے کی دعوتوں کو پیش نہیں کرتا، قبرستان میں جا کر کوئی آدمی خوشی کے رسومات کو ادا نہیں کرتا، اور قبرستان میں جا کر کوئی ہنسی خوشی کے معاملات کو انجام نہیں دیتا۔ قبرستان جو رونے دھونے کی جگہ ہے، نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، عبرت پکڑنے کی جگہ ہے، عذابات کی جگہ ہے، منکرین کے لیے، نافرمانیوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان کے اندر جماعت نہیں ہوتی، تم اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندیاں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی ذمہ داری یہ مانو کہ جہاں تک تم سے ہو سکے فرض نماز مساجد میں ادا کرو، فرض نمازوں کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں ان نفل نمازوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ادا کرو، اپنے گھر والوں کو تعلیم دو کہ نفل نمازوں کی پابندی، نفل نمازوں کی پورے اہتمام، یہ تمام کی تمام چیزیں گھروں کی اصلاح کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ گھروں کی اصلاح آدمی کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شکر گزار بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے گھر والوں کے لیے سکھانا اور جاری کرنا بے حد ضروری ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کی اصلاح کے خاطر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یا جس آدمی کے زندگی میں چار چیزیں مل جاتی ہیں وہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کا سب سے ناکام انسان ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز بری بیوی، دوسری چیز تنگ گھر، تیسری چیز برا پڑوسی، چوتھی چیز بری سواری۔ یہ چار چیزیں جس آدمی کے اندر رہتے ہیں اس آدمی کی کامیابی نہ دنیا میں ہوتی ہے نہ آخرت میں ہوتی ہے، کیونکہ اگر بیوی اچھی ہو، بیوی اگر نیک ہو تو انسان کا گھر جنت بن جاتا ہے، انسان کے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ یہی بیوی انسان کے لیے آخرت کے لیے مکمل طور پر کامیابی کا سہارا بن جاتی ہے۔ اگر بیوی بری ہو، اگر بیوی بدکار ہو، اگر بیوی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شوہر کی نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت میں اس شوہر کی زندگی کے اندر تو سکون تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس بیوی کی زندگی کے اندر ناکامیابی ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ملتی۔ لیکن ایک ایسا گھر جو تنگ ہے، گھر چھوٹا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا نہیں ہے، بازو والا صحیح اخلاق کا نہیں ہے، صحیح اخلاق کے حامل والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں برا پڑوسی ملنے کی وجہ سے آدمی کے لیے وہ گھر تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا معاملات کا ادا کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو پریشان حال بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے مثلا کوئی آدمی گاڑی مول لیا، لیکن وہ گاڑی تھوڑی دور جانے کے بعد بند ہو گئی، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، اس کو پھر ڈھکیل کر آنا، پھر ریپیئر کرانا، پھر شروع کرنا چلانا، پھر خرابی آتی پھر ریپیئر کرانا، تو ایسا کیا ہے؟ اگر آدمی کے لیے بری سواری مل جاتی ہے تو انسان کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کی کامیابی چار چیزوں میں، اچھی بیوی یعنی نیک بیوی، ایمان والی بیوی، اچھے اخلاق والی بیوی، جس سے کیا ہے انسان کا گھر سدھار دیتی ہے اور انسان کی زندگی میں چین و سکون کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ اور دوسری چیز اچھا پڑوسی، گھر والا اگر اچھا ہے، گھر بازو والا بھی اگر اچھا ہے تو ایسی صورت میں دونوں کی زندگیاں اچھے سے گزر جائیں گی۔ تیسری چیز اگر اس کی سواری اگر اچھی ہے تو انسان کی کامیابی وہاں پر ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز کہ انسان اپنے گھر کو بنا لیتا ہے، اس گھر میں کشادگی کو لا لیتا ہے، اس گھر کی اصلاح بھی کر لیتا ہے، تو چار چیزوں سے انسان میں بگاڑ آتا ہے اور چار چیزوں سے انسان میں پورے کا پورا کمزوری پائی جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے گھروں کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا گھروں کی اصلاح آدمی کیسے کرے؟ گھروں کی اصلاح کے لیے آدمی کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک، آدمی گھر کی اصلاح ایسے کرے کہ میاں بیوی ہمیشہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، جیسے بھی دیا ہے، گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکایت نہ کرے، اللہ کی نعمتوں پر ناشکری نہ کرے۔ بچوں کے سامنے اگر ناشکری کریں گے، کفران نعمت کا اختیار کریں گے
تو بچے بھی کل کے دن ناشکری والے بن جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے بن جائیں گے۔ دوسری چیز کہ ماں باپ گھر والے ہمیشہ اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کا ذکر کرنے والے بنے۔ اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ اپنے بچوں کو کرائیں۔ کیسے کرائیں؟ مثلا چھوٹی مثال کہ اگر ہم یہ دیکھیں اپنے گھر کے اصلاح، بچہ صبح میں اٹھا ہے، بچہ صبح میں اٹھا تو بچے کو صبح اٹھنے کی دعا پڑھائیں، بچے کو جب ضرورت چاہ رہا ہے لیٹرین باتھ روم کے لیے جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا بتائیں۔ بچہ اگر منہ دھو رہا ہے بچے کو نصیحت کریں، بیٹا منہ نہیں دھونا بلکہ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ وضو کر لینا۔ اور بچہ جب کپڑے پہن رہا ہے کپڑے پہننے کی دعا سکھائیں، کپڑے اتار رہا ہے کپڑے اتارنے کی دعا سکھائیں، اور بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھائیں۔ جب بچہ گھر کے اندر آ رہا ہے گھر کے اندر آنے کی دعا سکھائیں۔ بچہ کھانا کھا رہا ہے کھانے کی سنتوں کو، کھانے کے آداب کو بتائیں، بچے کو تعلیم دے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا سکھائیں۔ اور بچہ جب اسکول کے لیے جاتا ہے اس کے علم میں کیسی ترقی ہونی چاہیے، میرا بیٹا میرا بچہ میری بچی کون سی کلاس میں ہے، کون سی اسکول میں ہے، ان کا سلیبس کیا ہے، اپنے بچوں کا خیال کریں۔ اور بذات خود ماں باپ بھی اپنی اصلاح کریں تو ایسی صورت میں بچوں کی بھی اصلاح ہوگی، ماں باپ کی بھی اصلاح ہوگی، اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور اپنے گھروں کے اندر کی خامیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور ایسی صورت میں جب بچہ اسکول سے آ گیا بچے کو نماز کی تاکید دلاؤ، بیٹا تم نماز پڑھے یا نہیں پڑھے۔ اگر بچہ نماز نہیں پڑھا ہے، ماں جو ہمیشہ گھر میں رہتی ہے، باپ باہر کام کے لیے چلا جاتا ہے، تو ماں بچے کے سامنے وضو کرے، بچے کو وضو کا طریقہ سکھائے، اور اپنے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کا طریقہ بتائیں۔ وہی بچہ اگر باپ کے ساتھ مسجد کو آ رہا ہے تو بچہ اپنا باپ کیا ہے باقاعدہ اپنے بچے کو مسجد کو لے کر آئے، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں، خوبصورتی کے ساتھ، خوب سیرت کے ساتھ، عمدہ لباس کے ساتھ عبادت کی طرف بلا کر آئے۔ جیسے شادیوں کے اندر بچوں کو ہم تیار کر کے لے جاتے ہیں، عبادت کے معاملے میں بچوں کو ویسے ابھاریں، عبادت کے معاملے میں بچوں کو ویسے لائیں، اور عبادت کے معاملے میں بچوں کو ویسے تیار کر کے اپنے ساتھ بلا کر لائیں۔ یہ آج امت مسلمہ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہی بچہ اسکول سے آ گیا نماز کی پابندی کرائیں، شام ہو گئی شام کی دعاؤں کی پابندی کرائیں، کہ شام کی دعاؤں کی پابندی سے نظر بد نہیں ہوتا، برا جادو نہیں ہوتا، جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور شیاطین کے ہر گھنٹے انسان کے اوپر، ہمارے گھروں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے گھر والوں پر اس کا اثر انداز نہیں ہونے دیتی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں، ہم اپنے گھروں کی اصلاح ایسے کریں، اور اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں؟ اس کے لیے ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی غلطیوں کو بیان نہ کرے۔ شوہر یہ نہ بولے کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، بیوی یہ نہ بولے کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کریں گے، ماں باپ اگر بچوں کے سامنے لڑیں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیں گے، ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو بازاری الفاظ استعمال کریں گے، یہی بچے بچپن میں ماں باپ کی لڑائیوں کو دیکھ کر، گالیوں کو سن کر مکمل طور پر بچے بڑے ہونے کے بعد آوارہ بن جاتے ہیں۔ یہی بچے ماں باپ کی لڑائیوں کو جھگڑوں کو دیکھ کر اپنے گھروں میں آنا بند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ اگر کوئی غلطی ہے، ماں کی کوئی غلطی ہے، شوہر اپنی بیوی کی کوئی غلطی کو دیکھتا ہے تو درگزر کرے، اس کو پہلی دفعہ معاف فرمائے، اگر اتنا ہی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے، اکیلے پن میں بچوں کی غیر موجودگی میں شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کرے۔ اگر بیوی اپنے شوہر میں کوئی غلطی دیکھتی ہے تو بچوں کی غیر موجودگی میں اصلاح کرے۔ یہاں تک کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں الگ عنوان لگایا جاتا ہے، لیکن گھروں کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو کمزور نہ کریں، ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھائیں، ایک دوسرے پر الزامات نہ لگائیں، ایک دوسرے کی برائیوں کو بچوں کے سامنے پیش نہ کریں، جس سے کیا ہے گھر ویران ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ہمارے گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب گھروں کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے تو یہی بچہ اپنے گھروں پر آنے کے بجائے راتوں پر سڑکوں کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، فلم تھیٹروں کو اپنا گھر بنا
بنا لیتا ہے۔ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ماں باپ کی اجازت کے بغیر یہ بچے اور بچیاں شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا سب سے اہم سبب ماں باپ کا غیر ذمہ دارانہ حرکت بچوں کے سامنے کرنا، ماں باپ کا غیر ذمہ دارانہ حرکت بچوں کے سامنے کرنا، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی عزت کو، اپنے مقام کو ختم کر لیتے ہیں، تو بچے اپنی طرف سے فیصلہ لیتے ہیں، کاروبار کا، شادی کا یا کسی اور چیز کا فیصلہ لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی کمزوری بچوں کے اندر معلوم ہوتی ہے تو بچے سوچتے ہیں کہ میرے باپ میں، میری ماں میں ایسی غلطی ہے تو میں اپنی جو ذمہ داری ادا کروں گا میں میرے ماں باپ کو کیوں سناؤں گا؟ تو اس طرح اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے گھروں کو برباد مت کیجیے۔ اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی غلطیوں کو اکیلے پن میں انفرادیت میں اپنے طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں، اس کے لیے طریقہ یہ ہے اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں جوان لڑکا، جوان لڑکیاں غیر شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً ان کے لیے نکاح کا انتظام کرا دیجیے۔ یہ آج بے حد ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ اسی طرف کے مکمل طور پر گھروں کے اجڑ جانے کا، گھروں کی مکمل طور پر بربادی کا یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ اپنی جوان بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں تاخیر کرا دینا۔ یہ شادیوں میں تاخیر کرانا یہ بہت ہی زیادہ اصلاح کی بگاڑ کا اور بگاڑ کا بہت ہی زیادہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اگر ایک بڑا بھائی ہے اس کی یہ ذمہ داری کہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کرو، اپنی بہنوں کی شادی کرو۔ ایک باپ کی ذمہ داری، ایک ماں کی ذمہ داری اپنی اولاد کی جوانی کی تجویز پر قدم رکھنے کے بعد فوراً اچھے رشتوں کو تلاش کرے اور تلاشنے کے بعد وہاں پر اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے بچوں کو بہترین رشتہ اور جوڑا ان کے لیے دے دو، کیونکہ آج معاشرہ بچے کے مال کو دیکھا جاتا ہے، بچے کے جائیداد کو دیکھا جاتا ہے، بچے کے آستی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ مالدار ہے، بچہ ہنسی خوشی والا ہے، ہماری بیٹی کو جب دیا جائے گا تو ہماری بیٹی بھی ہنسی خوشی سے رہے گی، ہماری بیٹی بھی اچھی رہے گی۔ صحیح بات ہے، آپ مالدار لڑکے کو دیکھ کے لڑکی بھی مالدار ہو جائے گی، لڑکی بھی ہنسی خوشی ہو جائے گی، لیکن بچے کے اندر ہم ایمان کو نہیں دیکھے تو ہماری لڑکی کے اندر جو ایمان رہے گا، اگر لڑکا لڑکی کے اوپر غالب آ گیا تو لڑکی کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج آدمی یہ سوچتا ہے لڑکے کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہیں لیکن اخلاق نہیں، ایمان نہیں، توحید نہیں، تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ آج میں تو کل کے دن بچہ اچھا بن جائے گا، ایمان والا بن جائے گا۔ لیکن یہی عقیدہ ماں باپ کو رکھنا ہے کہ بچہ ایمان والا ہے، بچہ توحید پرست ہے، نمازی ہے، لیکن وہی بچے کا رشتہ جب بچی کے لیے آتا ہے تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو بچے کے پاس دنیا داری نہیں ہے، صرف دینداری ہے، دینداری لے کر کیا کریں گے؟ ماں باپ یہ سوچیں کہ جس طرح بد اخلاق بچے کے بارے میں اخلاق آنے کی امید تم لگاتے ہو اپنی لڑکی کو دیتے ہو، اسی طرح ایک دیندار بچے کے بارے میں اپنی لڑکی کو دے کر اللہ سے امید لگاؤ کہ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ دنیا کا بڑا مالدار بنا دے گا۔ اس طرح کا آج امت مسلمہ کے لیے قیاس کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے بھائیوں، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے نوجوانوں اپنے شادیوں کو جلدی کرو، نوجوانوں اپنی شادیوں میں جلدی کرو، کیونکہ آج معاشرہ گھروں کی بربادی کا سب سے بڑا سبب اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے پاس نکاح آنے کے باوجود بھی نکاح میں تاخیر کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی ہیں کہ اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کیجیے، اپنے گھروں کے اندر بگاڑ کو کیسے ختم کریں۔ یہ آج امت مسلمہ کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں ہماری اصلاح کر لیں گے، اپنے گھر کی اصلاح کر لیں گے تو ہر آدمی اپنے گھر کی اصلاح کر لے گا تو گویا جو محلے کی اصلاح کرنے کے برابر ہوگا۔ ہر محلہ اپنی اپنی اصلاح کرے گا تو سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی، جب سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہر آدمی کو اپنے گھروں کی ہم اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کہ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں میں پائے جانے والے بگاڑ کو تو دور نصیب عطا فرما، اور ہمیں کہ ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کے بل بوتے پر ہمیں ایمان والا بنا اور نیکی کے بل بوتے پر ہمیں نیکی والا بنا، اور اپنی دنیاوی زندگی
زندگی میں ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانے، اپنے گھر کو نیک بنانے، اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔